السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے جی فیئر ٹیسٹ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے زندگی میں بھیجے جانے کا، اس زندگی گزارنے کا۔ ہم زمین پہ بھیجے گئے ہیں، چاہے کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی، کسی مذہب کا ہے، کسی فرقے کا ہے، کسی قوم کا ہے، کسی قبیلے کا ہے، کوئی نیشن ہے، زبان بیس ہے، علاقہ بیس ہے۔ ہم یہاں آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، اور اٹ از اے ٹیسٹ کہ بھیجے جانا ہی کیوں تھا، ٹھیک ہے، بھیجا ہی کیوں ہے۔ تو یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ یہ آپ کو بھیجا اس لیے دیکھ لیں کون اچھے عمل کر کے آئے گا، کون برے۔ تو عمل ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم کون ہیں۔ تو یہ ٹاپک فیئر ٹیسٹ نام دینے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا کے پہلے بتا رہے ہیں جو انسان ہے اس دنیا پہ کہ پکی پکی جہنم میں سزا ہے جو ہمارے رولز پہ چل کے آئے گا، جو ہمارے رول کے اگینسٹ چل کے آئے گا، اور جو ہمارے رولز پہ چل کے آئے گا اس کے لیے پکے پکے باغ ہیں۔ بالکل اسی طرح کی لائف ہو جیسے ابھی ہم کھاتے پیتے ہیں، وہاں بھی ایسے ہی ہوگا، بالکل ایسے ہی۔ لیکن اب یہ ہمارے اعمال ڈیسائیڈ کریں گے۔ اب فیئر ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے آلریڈی جو اصول ہیں زندگی گزارنے کے، رہنے کے، جو مرضی سچویشن ہے زندگی میں، گھر کو لے کے، مالی حالات کو لے کے، اور آپ کہاں پیدا ہوئے، کدھر رہتے ہیں، رہن سہن کیسا ہے، قوم کیا ہے، یہ ساری چیزیں سب کو شامل کر کے کیا یہ فیئر ٹیسٹ بنتا ہے؟ جی بالکل یہ فیئر ٹیسٹ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے اصول پہلے ہی بتا دیے۔ آج ہم سب سے پہلے بنیادی اصول سے شروع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب آ چکی ہے، بہت ساری کتابیں آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی فرق نہ کیا کریں، جو پرانی کتابیں ہیں ان کو ہم کیوں نہیں مان سکتے، وہ آپ کو پتہ ہے کیوں نہیں مان سکتے، ان میں چینج کر دی انسانوں نے۔ آج ہماری اپنی کتاب جو قرآن آخری کتاب ہے، اس کی جو اوریجنل ٹیکسٹ کے علاوہ بہت ساری آپ کو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ غلط ایکسپلینیشن اور وضاحتیں مل جائیں، لیکن جو بک اوریجنل فارم ہے وہ انٹیکٹ ہے، وہ محفوظ ہے۔ تو اس ٹیسٹ کو سچا ٹیسٹ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ کو آپ کے مالک نے پہلے بتا دیا کہ یہ اصول ہیں، ان پہ عمل کر کے آؤ گے تو ٹھیک، پھر آپ، اور قرآن کہتا ہے بار بار اپنا دین نہیں بنا لینا، اپنی ذہن سے، اپنی سوچ سے، اپنے آئیڈیالوجی سے آپ دین نہیں بنا سکتے، اپنا کوئی رول نہیں بنا سکتے۔ جو نماز چھوڑے گا وہ کفر کرے گا۔ اور ہم کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں، یہ ہم کہیں 10 منٹ میں بیٹھ کے علیحدہ سے سوچ سکتے ہیں ہم کتنی دفعہ کفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شرک یہ نہیں ہے کہ صرف بتوں کی پوجا کر لو۔ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھتا ہے، سنتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے موجود ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ سے لکھوا رہا ہے چیزیں، ریکارڈ بنا رہا ہے آپ کا، کہ آپ نے ادھر جا کے بھی جھوٹے قسمیں وعدے کرنے مرنے کے بعد بھی، تو آپ کا ریکارڈ آلریڈی سیو ہو رہا ہے، ویڈیو فارم میں ہو رہا ہے، جس فارم میں بھی ہو رہا ہے، وہ تو بحث ہی نہیں ہے، وہ ہمیں بھی نہیں پتا کس فارم میں ہو رہا ہے، لیکن وہاں جا کے آپ کا ریکارڈ کتاب تھمائی جائے گی، جس کو دائیں ہاتھ میں تھما دے گی وہ کامیاب۔ تو آج ہم صرف بیسک یہ ٹیسٹ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، سچا انسان کے نا ذہن میں سوال آتا ہے، اوہ پھر بھیجے ہی کیوں ہیں، اتنی مشکلیں ہیں، تو بھائی آزما کے ہی پھر آپ کو انعام ملے گا نا، ایسے تھوڑی مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو خالی کلمے کی ویلیو، تو خالی کلمے کے لیے ایک قرآن میں آیت ہے کہ کچھ عرب جو نئے نئے مسلمان ہوتے وہ کہتے تھے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، شاید ہم پکے پکے جنتی ہو گئے۔ بھائی کلمہ پڑھنے کا مطلب ہی یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کے جواباً کیا آیت بھیجی کہ شکر کرو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھوا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اوبویسلی کلمہ پڑھ لینے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ ان اصولوں کے مطابق نہیں چلو گے تو آپ کی ارننگ اوبویسلی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔
اب ایک بندہ ساری زندگی شراب پیتا رہتا ہے، وہ توبہ کرنا ہی نہیں چاہتا، اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ وہ کدھر جا کے گرے گا؟ ٹھیک ہے. اسی طرح نماز کے بارے میں، جو نماز چھوڑے گا وہ کفر کرے گا. اگر وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے تو وہ کافر مرے گا. آپ کو اسی اصول کے سمجھانے کے لیے ایک اور آیت بتاتا ہوں. حضرت موسیٰ سے جب ان پہ نبوت ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی تو ان سے قتل ہو گیا تھا. جب یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، جب وہ حضرت موسیٰ کو نبوت ملنے کے بعد دعوت دینے جاتے ہیں کہ یہ اللہ ایک ہے اور یہ ساری چیزیں اس طرح سارا کچھ، تو فرعون اس کو آگے سے جواب دیتا ہے آپ تو پہلے کافرین میں سے تھے. تو حضرت موسیٰ نے ڈینائی نہیں کیا، انکار نہیں کیا. حضرت موسیٰ نے جواب دیا. اس وقت میں الظالین جو پڑھتے ہیں ہم سورۃ فاتحہ میں، وہی میں تو اس وقت الظالین میں تھا، میں بھلا بھٹکا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا اتنے اصول سخت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں اب آؤ دین پہ، اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر دیکھیں ایک نبی موسیٰ پہ وہ اصول لاگو ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں کوڈ کروا دیا تھرو فرعون لینگویج، اوبویسلی کہ فرعون کی زبان سے وہ کوڈ ہوا ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں اصول کی. اصول کسی پہ بھی لاگو ہو جاتا ہے. ہمارے نبی کو بھی کہا گیا ہے کہ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا. ٹھیک ہے. لا تکن لصاحب یہ آپ عربی خود سرچ کر سکتے ہیں. صاحب حوت کی طرح نہ ہو جانا. وہ غصے میں چلے گئے تھے اپنی قوم کو چھوڑ کے، ان کو لگا تھا اللہ تعالیٰ کی قدر اور پکڑ کا معاملہ مجھ پہ اپلائی نہیں ہوتا. تو ہمارے نبی کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ بھائی نبیوں پہ بھی رول کا اطلاق ہوتا ہے. کوئی بھی نبی وہ اصولوں سے بالا تر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے. تو اوبویسلی نبیوں نے اپنا پروف کیا، وہ نیک لوگوں میں تھے سارے نبی. لیکن ہمیں یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصول بہت ضروری ہے. صرف بت کو پوجا کرنے سے انسان مشرک نہیں ہو جاتا. جس نے نماز چھوڑی اس نے شرک کیا. سورۃ کہف میں ایک واقعہ ہے 2 بندوں کا، ایک کو اللہ تعالیٰ نے باغ دیے، ایک کو نہیں دیے. وہ پھر انسان کی باتوں سے بھی شرک جھلکتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ باغ شاید اللہ تعالیٰ اسے چھین لیتے، وہ اینڈ پہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ اوہو میں نے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. باتوں سے بھی شرک جھلکتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے گاڑیاں بنگلے، اس کی کریکٹر سے، اس کے ایکشن سے سارا شرک جھلکتا ہے. شرک مین کہ اللہ ہر وقت موجود ہے. آپ کے اگر یہ ذہن میں نہیں ہے، آپ بات کرتے ہوئے نہیں سوچتے، آپ گناہ کرتے ہوئے نہیں سوچتے، ہم بھول جاتے ہیں، ہم کراس کر جاتے ہیں، خود ہم بھول جاتے ہیں، جان بوجھ کے بھول جاتے ہیں بعض وقت، کیونکہ ہمیں بعض وقت شہوت کا، کوئی نفسیات کا، کوئی خواہشات کا غلبہ آ جاتا ہے. اس وقت ہم کیا چیز ایک فیکٹ اگنور کر رہے ہوتے ہیں، غافل ہو رہے ہوتے ہیں اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اوبویسلی تب انسان گناہ کرتا ہے نا. اللہ تعالیٰ تو ہر وقت موجود ہے. تو یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے. شرک صرف آپ دیکھ لیں، شرک کی بہت زیادہ اقسام ہے. اور یہ نہیں کہ یہ آپ نے علیحدہ کیٹیگریز بنا لینی ہے. آپ کو شرک کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. صرف بت پوجا کرنے والے شرک نہیں ہیں، مشرک نہیں ہیں، اور بھی بڑے شرک ہوتے ہیں. آپ نماز چھوڑیں گے آپ مشرک ہیں. اگر آپ اسی حالت پہ مر جاتے ہیں تو یہ اینڈنگ سارا مین پوائنٹ ہے. یہ سارا جو ٹیسٹ ہے نا کہ آپ کی فنش لائن پہ آپ کیا ہوتے ہو. کیا آپ مرتے وقت آپ کو کلمہ نصیب ہوتا ہے؟ اور یہ اتنا ایزی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق نئی زندگی گزارو گے، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں قرآن میں بتاتا ہے آپ اس پہ نہیں عمل کرو گے، اور بالکل ایسے جیسے آپ کو 3 ٹائم بھوک لگ جاتی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسی طرح اللہ کہ آپ کی ڈیزائر ہونی چاہیے، آپ خود پروو کر کے دکھائیں. اوبویسلی کوئی انسان اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جائے گا. ایون پرافٹس کہ انبیاء بھی صرف اپنے اعمال بیس پہ نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائیں گے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بننا ہے تو اس کے اصولوں کو پکڑ لیں. ٹھیک ہے. قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں، جس مرضی عالم سے سیکھیں. تو یہ فیئر ٹیسٹ کی میں ایک بات بتا رہا تھا. ٹھیک ہے. صرف اپنے آپ کو دیکھ لیں. تو انسان کو خود سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ خود سوچیں نا، خالی کلمہ پڑھ لینے سے تو پھر تو کسی کو بھی کلمہ پڑھوا دو، پھر کرتا وہ جو مرضی رہے. ایسے تو نہیں. یہ 70 سال کا، 60 سال کا، جس کی جتنی زندگی ہے اس کے لیے اتنا ٹیسٹ ہے. اگر وہ فنش لائن پہ اس کو ان چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے اور وہ پکا توبہ کر کے واپس آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ، تو وہ مسلمان ہے. اس کی فنش لائن پہ اگر وہ لا الہ الا اللہ جس کی فنشنگ ہو جائے گی حدیث کے مطابق تو کامیاب ہے.
باقی جو اوپر جا کے حساب کتاب ہونے ہیں وہ ساری معاملے اس میں سے کچھ چیزیں بتا دی گئی ہیں، کچھ نہیں بتائیں گے، کتنی سختیوں سے کچھ عذاب بتا دیے ہیں، کچھ نہیں بتائیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسے عذاب ہوں جو ہمیں بتا ہی نہ گئے ہوں. تو ہم زندگی میں آئے ہیں، ہمارے ذہن میں بڑے سوالات آتے ہیں جب انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے، مختلف مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ لائف میں، کالج لائف میں، شادی والی لائف میں، بوڑھے ہو کے، کہ ہم کر کیا رہے ہیں اتنی غلطیوں کے باوجود. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوٹ آؤ. اللہ تعالیٰ لوٹنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے. انسان سے غلطیاں ہونی ہی ہونی ہیں. بہترین وہ ہیں جو پھر توبہ کر لیتے ہیں. فرعونیت چھوڑنا. فرعون کیا تھا؟ فرعون آپ کو لگتا ہے فرعون کو مطلب اس کا نام فرعون تھا تو وہ فرعون تھا؟ ایسے نہیں ہے. اعمال ڈیسائیڈ کریں گے کون سا شخص کیا ہے. عمل بیس ہے سارا، عمل بیس. ٹھیک ہے، وہ ایکسیڈ کر گیا تھا لمٹس. یہی اللہ تعالیٰ کی مطلب طے کردہ حدیں. جو بھی انسان اس کو آف شوٹ کرتا ہے، اس سے بڑھتا ہے، تو پھر اس کا اور اس کا کہ اللہ کا معاملہ ہے. چاہے پکا جہنم میں ڈال دے، چاہے بخش دے، اس کی فنش لائن کیسی ہو. ٹھیک ہے، کسی بھی انسان کو نہیں پتہ چلتا اس کا خاتمہ کس چیز پہ ہوگا. آپ کو پتہ ہے کل مر جائیں اور آپ کی آج کی حالت دیکھ لیں اپنی. ٹھیک ہے، تو انسان کو رات سونے سے پہلے سوچنا چاہیے میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، کیا میں حسد اور یہ سارے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے موٹے موٹے اصول ہیں، صرف یہی پورے کرنے شروع کر دو تو آپ کا ایمان پورا ہے. باقی آپ کی اپنی جدوجہد ہے جتنا کر سکیں. اوکے، اللہ حافظ.